اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں نے یہ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، چونکہ میں ایک باقاعدہ خطیب تو نہیں ہوں، لیکن 2016 سے لے کے مسلسل آج تک اپنی نوکری ڈیوٹی سمجھتے ہوئے جو عزاداری امام مظلوم علیہ السلام کے ہر روز مسائل پیدا ہو رہے ہیں، 2016 سے میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شیعان حیدر کرار کی تخلیق جو ہے وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کا ثمر ہے ہم لوگ، تو اگر ہم نہیں بات کریں گے تو کون کرے گا؟ تو میں مسلسل ابھی ماہ محرم الحرام سفر گزرا، یہ ایام اعزاء گزرے 7 ربیع الاول تک، میں اس انتظار میں تھا کہ ٹائم ملے، کافی ساری چیزیں، کافی سارے مسائل اکٹھے ہوئے تھے جس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو آج مجھے موقع ملا ہے تو میں کوشش کی کہ چلو میں اس پہ اوپر کچھ جو ہے آپ سے چند گزارشات شیعہ قوم سے کروں۔ تو اس میں مسائل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سے بھی پہلے جناب مشتاق شاہ بصیر صاحب ذاکر اہل بیت جو ہیں وہ عرصہ دراز سے یہ اذان دے رہے ہیں، تو میں بھی انہی کی کڑی ہوں اور اسی سلسلے میں بات کرتا ہوں کہ جو ہماری شیعت میں یہ ایک ذاکرین کا کافی عرصے سے جس کو وہ نیاز کہتے ہیں، اس سلسلے میں جو انہوں نے ایک ادھم مچایا ہوا ہے، اور اب تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اب ذاکرین میں بھی خطبہ میں بھی اچھی آوازیں آنا بلند ہو گئی ہیں کہ اس کا کچھ سد باب ہونا چاہیے، کہ جو عشرہ محرم الحرام 5 لاکھ سے لے کے 55 60 لاکھ اور 70 لاکھ تک ایک عشرہ 10 مجالس کی وہ قیمت طے کرتے ہیں۔ میں قیمت ہی کہوں گا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تو جس کی کافی سارے احباب کو تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ گالی ہے، تو وہ مجھ سے پہلے جوش صاحب نے کہا تھا تاجران ہونے حسین کہ یہ تجارت کر رہے ہیں، اس میں گو اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بانیان کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کرے۔ اب یہ صرف ذاکرین کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ چیزیں جو ہے ہمیں سب کو سوچنی پڑے گی اور یہ سب مسائل سے نبٹنا پڑے گا کہ اسے کس طرح حل کیا جانا چاہیے۔ ایسا فورم ہونا چاہیے جس سلسلے میں ہم سب مل کے بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ ہم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام اور منبر کے تقدس کو کس طرح بحال رکھنا ہے۔ ہمارا کام تو ہے ہم اذان دیتے ہیں، آگے کسی نے نماز پڑھنی ہے تو اس کا اپنا کام ہے، نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہے، ہم نے اذان دیتے رہنا ہے۔ اور میں نے اس میں دیکھا ہے، بذات خود میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اس میں کتنے مصیبتیں رستے میں حائل ہوئیں، کتنی لڑائی جھگڑے، گھروں پہ فائرنگ تک، اور اب اس کا نیا انداز اپنا لیا گیا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی کوئی حق سچ کی آواز بلند کرتا ہے اسے کس طرح دبایا جا سکتا ہے، مختلف مقدمات میں الجھا کے، مختلف قسم کے تھریڈ کر کے۔ تو وہ لوگ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس آج 4 پیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آواز حق کی بلند کرتا ہے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ یہ نیازیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیاز تو اب وہ رہی نہیں ہے، جو فیسیں آپ طے کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کو آپ آواز کو دبائیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی آوازیں دبنے والی نہیں، یہ دن بدن بلند ہوتی جائیں گی، اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ان مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ میں تو بہت عرصہ پہلے بھی یہ گزارش کی تھی اور اس وقت بھی میری بات کو ٹال دیا گیا، بلکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے سید نزاکت شاہ صاحب جو ذاکروں کے سرپرست تھے 3-4 دفعہ انہیں فون کیا اور مسلسل یہ بات کہی کہ شاہ صاحب آئیں بیٹھیں، یا اس طرح کرتے ہیں کہ آپ 25-30 جو آپ کے ذاکرین آپ کے انڈر ہیں یا آپ ان کی وکالت کرتے ہیں یا سرپرستی فرماتے ہیں تو میں ٹکٹ دیتا ہوں ان کی، تو ہم کربلا مولا چلتے ہیں اور وہاں جا کے امام علی مقام کے روضہ اقدس کو ہاتھ لگا کے
پکڑ کے روزہ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ تجارت کر رہے ہیں، آپ کہیں یا وہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آج بیٹھتے ہیں کل بیٹھتے ہیں، خیر وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں اب بھی یہی گزارش کروں گا تمام ذاکرین سے کہ برائے مہربانی اس کو یہ نہ سمجھا جائے ہمارا کسی سے کوئی پرسنل ذاتی طور پہ کسی سے کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی لڑائی ہے. ہم صرف اور صرف آزاداری کی ترویج چاہتے ہیں، آزاداری میں جو مسائل ہیں ان کا حل چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ مطلب ہے اس بات میں بانی کو بھی الجھا دیا جائے بہت ساری چیزوں کی. اور میں نے آج سے پہلے یہ بات کی تھی کہ کم از کم جو ممبر پہ حضرات آتے ہیں ان کا کم از کم کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے کہ وہ کس مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں یا ان کی کیا تعلیم ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، یا کم از کم اگر وہ مذہب حقہ کی وکالت کے لیے ممبر پہ آتے ہیں تو کیا صرف سر ساز ہی کام ہے یا کسی مدرسے سے وہ پڑھے ہوئے ہیں، یا کم از کم ان کے پاس اتنا علم تو ہو کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے بعد اتنے بڑے نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری 20 سال کی ریسرچ ہے کہ امام جو ہے وہ ہادی نہیں ہے، انبیاء ہادی نہیں ہے. تو ہم اس عقیدے کو کس طرح مان لیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں کر سکتے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک کلپ میری نظروں سے گزرا، اس میں یہ فرمایا گیا، اور یہ وہ ذاکر ہیں جو 3-3 4-4 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ نیاز جس کو وہ کہتے ہیں وہ فیس طے کر کے، اور وہ کیا رہے ہیں. ایک مجلس میں نظروں سے گزری 7 ربیع الاول کی تھی غالباً، جس میں یہ کہا گیا ہے امام مہدی آخر الزمان سلام اللہ علیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امام حسن عسکری یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، قبر کیسے نکالنی ہے. کیا یہ توہین امام نہیں ہے؟ کیا یہ توہین میں زمرے میں نہیں آتا؟ اور اس سے پہلے جو موصوف دوسرے صاحبان نے کہا وہ توہین رسالت نہیں ہے کہ امام ہادی نہیں ہے، رسول ہادی نہیں ہے. میں بار بار یہی اپیل کروں گا. میرے پاس تو اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو یہ خوش قسمت سمجھوں گا، اور میں دعا گو بھی ہوں محمد وال محمد کی بارگاہ میں کہ سب لوگ بیٹھیں، بانیان بھی بیٹھے، ذاکرین بھی بیٹھے، کم از کم بیٹھ کے ہم یہ طے کریں کہ ممبر کا تقدس کیسے رہنا چاہیے اور ذاکرین کی نیازوں کے بارے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. تو اگر میری بات کسی کو کوئی بری لگتی ہے تو میں کسی کی ذات پہ کوئی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک جنرل گفتگو کرتا ہوں. کبھی میں نے نام نہیں لیے کسی کے، ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس میں آزاداری کے مسائل میں اصلاح ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک کلپ میری نظروں سے گزرا، ایک موصوف فرما رہے ہیں کہ یہ مجالس میں پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کیمرے ہیں، بانی آتا ہے، ذاکر آتے ہیں، ساتھ 20 بندے چل رہے ہیں، 40 بندوں کو ساتھ لے کے 100 بندے کے گروپ میں آ رہے ہیں، اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تصاویر لی جا رہی ہیں، اسے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں موصوف کہ یہ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، پروٹوکول جو ہے وہ جنازوں میں اچھا نہیں لگتا. تو سر جی بات یہ ہے، جنازوں میں لوگ فیسیں طے کر کے بھی نہیں آتے، پیسے بھی طے نہیں کیے جاتے. صرف خالی یہ پروٹوکول کا مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے میں بھی تو سوچیں آپ. اس سے پہلے آپ لوگ جہاں آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ ایک دوسرے سے بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے کئی لوگوں کا بائیکاٹ آپ نے کیا کہ ہم فلاں کے ساتھ مجلس نہیں پڑھیں گے. عقیدہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے ان کا، لیکن جب آپ کے ذاتی مفادات ہوں، نیازوں کے مسئلے میں آپ قطعاً کوئی گفتگو نہیں کرتے سب مل کے کہ اس کا بھی تو کوئی حل نکالنا چاہیے. اس پہ آپ متفق ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، باقی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل جڑ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اور خدا را میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پوری اپنی شیعہ قوم سے اور بانیان سے بھی کہ خدا را یہ سوچیں اور ان مسائل کا حل نکالیں. ذاکرین سے بھی گزارش ہے، خطبہ علماء سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا ممبر پہ یہ حق ادا کریں. لیں نیاز، ضرور لیں، نیاز دینی بھی چاہیے. اس کا جتنی بھی دی جائے کم ہے، لیکن یہ طے کر کے نہیں کہ اتنے دو گے تو میں یہ کروں گا. کم ہے تو مجھے بارہ نہیں کھاتا.
کوئی آپ خرید کے تو نہیں لا رہے چیز کی، یہ آپ کو وارہ نہیں کھاتی. باتیں وہی پرانی ہیں جو عرصہ دراز سے ہم کر رہے ہیں. ہم کر کر کے بھی آپ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بانیان نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے گھروں کے گھر مولا کی راہ پہ خرچ کر رہے ہیں. آپ لوگ لے کے پرباش نہیں ہوئے. آپ کی حوث جو ہے پیسے کی وہ ختم نہیں ہو رہی. میں یہ سخت زیادہ الفاظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اگر میں کروں تو ایک ایک کا نام لے کے پوری ہسٹری بھی بتا سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہ آپ سب ایک نادار اور غریب گھرانوں کے افراد تھے. مولا پنجتن پاک نے اس ذکر کے صدقے میں آپ کو دنیا کی ساری آسائشیں دے دیں. اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ دے اور آسائشیں دے، لیکن کم از کم ایسا کوئی نیا عمل تیار کریں کہ کوئی غریب آدمی بھی اپنے گھر میں اگر صفِ عذاب بچھانا چاہتا ہے تو وہ کم از کم شرمندہ اس کا ضمیر نہ ہو، اس کا دل جو ہے وہ مغموم نہ ہو کہ وہ اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا. اس عزاداری کو آسان بنائے تاکہ ہر خاص و عام جو ہے وہ ذکر حسین کرا سکے. مجھے یاد ہے اچھی طرح 40 سال ہو گئے ہیں مجھے فرانس کے شہر پیرس میں رہتے. یہ جتنے نامی گرامی نام ہیں سب سے پہلے فرانس میں، یورپ میں، انگلینڈ کے علاوہ انہیں بلانے والا میں سید اسد رضوی ہوں. آپ مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں. ان لوگوں سب کو ادھر بلایا، مولا کا ذکر کروایا، لیکن اس ٹائم پھر کچھ حالات بہتر تھے. لیکن آپ ہر سال اتنی شرمندگی ہوتی ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو. میں ہر مجالس میں کم از کم اپنے ڈویژن گجرانوالہ میں نمائندگی کرتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ذاکر صاحب کو مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ دیا گیا، 70,000 دیے گئے یا 1.5 لاکھ دیا گیا 2022 میں. جب وہی موصوف 23 میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے پچھلے سال دیے تھے، اب تھوڑا سا اور بڑھے آگے. اس کے علاوہ اور اگر مطلب ہے 24 آ جاتے ہیں 2024 کہتے ہیں یہ تو آپ نے 23 میں دی تھی. یعنی یہ خود ساختہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر 70,000 دیا ہے تو اگلے سال 80,000 دیا جائے، 80,000 دیا گیا تو اگلے سال 1 لاکھ روپیہ دیا جائے. یہ سودے بازی نہیں تو اور کیا ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کو سوچیں اور اس کا کوئی مناسب حل نکالیں. ہم ہر طرح کی آپ کی سلسلے میں مدد کرنے کو تیار ہیں. ایسے لوگ شیعہ کابرین میں سے اٹھیں، میری قوم جاگے، میری قوم اٹھے اور یہ سوچے اور یہ طے کرے کہ کس طریقے سے ہم نے ان سب مسائل کو حل کرنا ہے.